السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیوں کا یہ سلسلہ جو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان اصحاب کی جا بجا مدح فرمائی ہے کلام اللہ میں. کہیں صیغہ براہ راست اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کہیں امت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیش کیا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تحقیق ہم نے اس امت کو وسط امت بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ما معنی وسط؟ وسط معنی کیا ہے اصل میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے امت وسط کا خطاب دیا ہے، امت مسلمہ کو عموم، لیکن خصوصی جب نازل ہو رہا تھا تو کون مخاطب تھے؟ کن کو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ یہ امت وسط ہے؟ امت وسط آگے چل کر ہر وہ مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالی کے اوامر و نواہی برابر انجام دیتا ہے، آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جب اس قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت امت وسط کہاں تھا؟ کون تھا؟ وہی اصحاب رسول اللہ کا گروہ ہے جن کو خطاب براہ راست کر کے فرمایا کہ آپ امت وسط ہیں. امت وسط معنی کیا ہے؟ امت عدل ہیں، امت وہ جو عدل والی ہے، وسط درمیانی. وسط کا مطلب کیا ہے؟ بالکل پلڑے ترازو کے دونوں برابر برابر ہو جائیں، وہ وسط درمیان ہے. وسط کا ایک معنی کیا ہے؟ عادل امت ہے. اچھا، اس کی اصل نشانی کیا ہوگی؟ کیوں وسط بنا؟ کیوں عادل ہے؟ فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب دیکھیے سب سے بڑی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. اللہ اکبر. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں، مبارک زندگیاں، جنہوں نے اپنا تن من دھن اس اسلام پہ قربان کر کے ثابت کر دیا کہ یہ اسلام حق ہے، یہ گواہ بن گئے دراصل ہم پر. ہر مسلمان غیروں پہ گواہ ہے.
ہر مسلمان غیر پہ گواہ ہے جب وہ صحیح طور پر مسلمان ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ گواہ کے طور پہ رکھا ہے اصحاب رسول اللہ کو کہ بدبختو دیکھو یہ بھی تو وہی انسان صحابہ تھے جنہوں نے اپنا اسلام قبول کیا، کلمہ توحید کو پڑھا، تن من دھن لگا دیا۔ اگر تم بھی پڑھ کے یہ کام نہیں کرتے ہو تو پھر کیا ہے؟ تمہارے لیے کیا یہ شہید نہیں ہیں، گواہ نہیں ہیں، تمہارے لیے نمونہ نہیں ہیں؟ اسی لیے فرمایا کہ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ان پر گواہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا، یہ گواہی صحابہ دیں گے، اسی طرح پوری امت کے لیے رسول گواہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں بلوائے گا، ایک ایک سے باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا ہر نبی سے کیا آپ نے پیغام کو پہنچایا ہے؟ دیکھیے یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، انسان حشر کے میدان میں بھی نہیں بھولے گا اس صفت کو۔ یہ ہماری جو عادت پڑ جاتی ہے نا وہ نہیں جاتی ہے بہت جلد۔ یہ جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے، وہاں کے احوال دیکھ کر دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنے کے باوجود، سب کچھ عیاں ہو جانے کے باوجود بھی یہ انسان دراصل جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا جس کی گھٹی میں پڑ گیا ہے۔ کیا کیا جائے اس کو؟ وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا، چاپلوسی کرے گا، وہاں پر بھی انکار کر دے گا کہ اے اللہ تیری طرف سے کوئی فرستادہ آیا ہی نہیں تھا، کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں تھا، اگر آ جاتا تو ہم تو نیک صالح ہو جاتے۔ یہاں جھوٹ بول بول کے اتنے عادی کہ رب العالمین کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا بندہ، کہے گا کہ ایک نبی آ جاتے، ایک خبردار کرنے والے آ جاتے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ جب ہم صلب آدم میں تھے، ذریت آدم کو اللہ نے آدم کے پشت سے نکالا علیہ السلام، پھر اس کے بعد پوچھا، ہم تمام عالم ارواح میں موجود تھے، مشرک بھی تھا، ملحد بھی تھا۔ کون تھا؟ مشرک بھی تھا، ملحد بھی تھا، نصرانی بھی تھا، یہودی بھی تھا، ماننے والا بھی تھا، اللہ کو انکار کرنے والا بھی تھا، دشمن بھی تھا، دوست بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ربیعہ بھی تھا، سب کچھ موجود تھے، آج کا اڈوانی بھی تھا، واجپئی بھی تھا، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، سب کے سب موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا کہ بلا، سب نے مل کے، پورے روحوں نے، سب کے سب عالم ارواح میں یہ جواب دے کے آئے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کام ہم نے اس وجہ سے کیا کہ کل قیامت کے دن کھڑے ہو کے یہ نہیں کہنا کہ ہم غافل تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حجت وہیں پر ہو چکی ہے ہمیں دنیا سے آنے سے پہلے۔ تو وہاں پر بھی جب حشر کے میدان میں بلا کر ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس ہمارے فرستادہ نبی آئے تھے، انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ ہمارے پاس نہیں آئے تھے کوئی بھی، اگر آ جاتے تو ہم نیک صالح بن جاتے۔ تو اس وقت گواہی کے طور پر انبیاء کی طرف سے جو شہادت ہوگی وہ امت مسلمہ کی ہوگی۔ بلایا جائے گا، امت محمدیہ کو بلاؤ۔ اب ذرا تصور کیجئے امت محمدیہ میں ہم کو بلائیں گے، آؤ جی شہادت دو، نہیں اصحاب رسول اللہ ابو بکر و عمر کو بلائیں گے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو، کن کا مرتبہ ہے، کن کو بلایا جائے گا کہ آپ شہادت دیں گے؟ شہادت کا مرتبہ وہ ہیں جن کو اللہ نے براہ راست خطاب کر کے کہا کہ تم امت وسط اور عدل ہو، ان کو چھوڑ کر بعد میں 1400 سال بعد آنے والے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ گواہی دیں۔ یہ ہماری بدبختی ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صرف فہرست ہیں، ہاں ضمن اگر اعزاز کے طور پر کوئی مصلح، کوئی صالح بندے کو اللہ بلا لے تو بلا لے، لیکن سب سے پہلے اس کے حقدار جو ہیں وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔
انہیں کو بلایا جائے گا. ابو بکر آئیں گے, عمر آئیں گے, عثمان آئیں گے, علی آئیں گے, ابو عبیدہ آئیں گے, سعد بن ابی وقاص آئیں گے, سعید بن زید آئیں گے, عبد الرحمن بن عوف آئیں گے. یہ عشرۃ المبشرہ کے اصحاب ہیں جو آگے بڑھ کے شہادت دیں گے کہ ہاں اللہ ان لوگوں نے اپنے پیغام کو برابر پہنچایا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم ہو وسط امت اور تم گواہ ہو. ہم گواہی کے طور پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں آج پیش کر رہے ہیں. گواہی کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے اصحاب رسول اللہ کی سیرتیں 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج زندہ و پائندہ ہیں. کیوں؟ ہمارے ایمان کے لیے گواہ بن جائیں. سننے کے باوجود بھی سمجھیں کہ یہ عمل کرنے کے لائق نہیں ہے. بعض مسلمان سمجھتے ہیں اسلام کیا ہے, آج کی دنیا میں عمل کرنے کے لائق نہیں ہے. کہتے جھوٹ بولنا ہی سرہنے ہوں گا کیا بھائی, کیا مولوی صاحب بولتے ہیں تمہیں پرانے باتیں سبھی. اسلام ہمارے لیے دقیانوسیت ہے. اسلام ہمارے لیے پرانی باتیں ہیں. اسلام ہمارے لیے بوڑھوں کی باتیں ہیں. یاد رکھ لیجئے, خدا کی قسم اگر ایسے ہوتا تو انبیاء کو چھوڑ دیجئے. ہاں ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے لیے تو وحی آتی ہے جی, وہ تو سب کچھ دیکھ لیتا ہے, اس پہ عمل کرنا کیا بھاری ہے. ہم انسانوں کے لیے تو کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم سب سے بڑا نمونہ اصحاب رسول اللہ جن کو وحی نہیں آتی تھی. وہ بھی تو اپنا تن من دھن لگائے ہیں اس اسلام کے لیے, ہم پہ حجت قائم کر دی ہے. ہم انسانوں کی طرح, بلکہ ہم انسانوں کی طرح ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ خطرناک گھٹا ٹوپ اندھیریاں تھی اس وقت. حق و باطل ایسے گڑ مٹ ہو کے رہ گیا تھا, حتیٰ کہ حق کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا. آج تو موجود ہے کلام اللہ زندہ و پائندہ, لیکن جب آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی کتاب بھی محرف ہو چکی تھی, دین حق کہیں نہیں تھا. ایسے وقت میں ایک پکار پہ لبیک کہنے والے یہ اصحاب رسول اللہ اپنے قلیل ترین زندگیوں کے اندر, کوئی کو 5 سال ملا, کسی کو 10 سال ملا, کسی کو 20 سال ملے, ان عرصوں کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ تاریخ میں پھر کوئی اور جماعت ایسی نہیں اٹھی تھی. جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے جب بھی کھولا ہے, اسلامی ماحول کو دیکھا ہے, اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, کسی کی 50, کسی کی 40, کسی کی 60 سال, لیکن اسلام سے نہ بلد ہے نہ اسلام پہ جانی ساری کا جذبہ ہے. آئیے جس صحابی کی زندگی آج پیش خدمت ہے, ایسے ہی روح پرور مناظر پیش کرنے والے صحابی ہیں جنہوں نے اپنا تن مندن ایسے پیش کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایسے محبوب ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فراق میں, ان کی موت پر حتیٰ کہ اتنا رویا ہے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے. محبت رسول دیکھی, حالانکہ قلیل عرصہ پایا ہے. حیرت انگیز بات ہے, میں انشاءاللہ توجہ کروں گا وہاں پر آپ کو سیرت میں جب پہنچوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے, صحابہ اطلاع دیتے ہیں, اللہ کے رسول آپ کے پیارے ساتھی نزع کی حالت میں ہیں, خون جاری ہے, حتیٰ کہ بہنا ایسے شروع ہوا ہے کہ بستر سے بہتا ہوا گلی تک آ چکا ہے. وہ بستر جس کو اللہ کے رسول نے خود تیار کر کے وہاں لٹایا تھا. کہاں پر؟ مسجد نبوی کے اندر, تاکہ ہر مرتبہ نماز کو آؤں تو عیادت کروں. اتنی محبت تھی اس صحابی سے, اتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو کہ ان کا بستر خصوصی طور پر مسجد نبوی کے اندر دلوایا, تاکہ جب بھی نماز کو آؤں دیکھ لوں. اور اسی طرح خبر پہنچتی ہے اللہ کے رسول کو کہ اب وہ بستر پر نزع کی حالت میں ہے, جو زخم لگا تھا وہ پھوٹ چکا ہے, خون کا فوارہ جاری ہے, حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی ہے اور گلی تک پہنچ گیا ہے. اللہ کے رسول اپنی ردائے مبارک ایسے ہی ڈالے گھسیٹتے ہوئے, اصحاب رسول اللہ کہتے ہیں کہ بڑے ہی جوش میں, بڑے ہی غم و اندوہ کی کیفیت میں, اپنی حالت سے بے پرواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آئے, حتیٰ کہ لاش کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ روح پرواز کر گئی ہے. ایک روایت ہے کہ ابھی کچھ سانس باقی تھی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے ہیں، نیچے بیٹھ کے اللہ کے رسول ان کا سر لے کے اپنے گود میں رکھ لیتے ہیں، زانو مبارک میں رکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ وہ صحابی ہے جس نے اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا تھا، اب اس کی روح کو تو ہمیشہ جہاں اپنے دوست بندوں کو رکھتا ہے وہاں پر رکھ دے، اس کی روح کو وہاں پر رکھ دے جہاں پر تو اپنے دوست بندوں کو رکھتا ہے۔ پھر وفات کی خبر پکی ہو گئی، صحابہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں، صحابہ کی بھی وہی کیفیت ہے۔ ابو بکر اندر داخل ہوئے، دیکھا خون بہ جانے کی وجہ سے جگہ جگہ خون، اور وفات پا چکے ہیں، گود میں سر رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو بکر بے اختیار چیخ پڑے، ابو بکر رو رہا ہے، امت کا سب سے بڑا صدیق اکبر رو رہا ہے، کہا کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر ایسے مت کہو، میں پہلے ہی غمگین ہوں، تم اور غم بڑھا رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ جب داخل ہوئے کہا کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد اندر داخل ہوتے ہیں حضرت عمر، کہتے ہیں کہ ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفن دفن کے انتظام کے لیے حکم دیتے ہیں۔ جنازہ جب تیار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ابو سعید خدری کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جا کر قبرستان میں قبر کھودو بقیع کے اندر۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں قبر کھود رہا تھا، لیکن قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ کس کے لیے تیار ہو رہی ہے قبر؟ اس صحابی جلیل کے لیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ کہیں سے آواز آتی ہے جو جنازہ تو بہت ہلکا ہے جبکہ میت تو بہت وزنی تھی، یہ کیا معاملہ ہے کہ جب ہم جنازہ اٹھا رہے ہیں تو بہت ہلکا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں فرشتے دراصل اس میت کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جنازہ کیوں ہلکا ہے؟ فرشتے اس میت کو اٹھائے ہوئے ہیں، چلو آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز جنازہ پڑھائی تو واپس پہنچے ہیں غمگین، داڑھی مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے، گویا کہ ایک غم زدہ انسان جب بیٹھتا ہے غم کی حالت میں، بعینہ ہی اسی طرح اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، غم سے نڈھال ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ وہ بندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی موت پر عرش الہی لرز اٹھا، اور ان کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ ان کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، اور ان کی وفات پر خود اللہ تبارک و تعالی کا عرش بھی ہل گیا۔ اس صحابی جلیل کی زندگی آج پیش خدمت ہے، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ کون ہے یہ صحابی؟ سید الانصار، انصار کے رئیسوں میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ جس طرح مہاجرین میں ابو بکر ہیں، بعینہ ہی اسی طرح کا مرتبہ ہے انصار میں۔ کون؟ سعد بن معاذ۔ میں نے بتایا تھا، حضرت عائشہ نے کہا تھا 3 ہیں انصار کے اندر جو سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، 2 کی زندگی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 3 میں ہیں۔ کون کون؟ اسید بن حضیر، عباد بن بشر، جو کل ہم نے اس صحابی کی زندگی پڑھی، آج ہیں یہ 3 سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کی زندگی ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے، سرفروشی کا وہ مجسمہ ہے، سراپا، سر سے لے کر پیر تک اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ قربانی، وہ سرفروشی ہے۔ کیوں؟ میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ یاد رکھ لیجئے، ان کے اسلام کا کل زمانہ جو انہیں ملا صرف اور صرف 5 سال کا عرصہ ہے۔ 5 سال ہی کا عرصہ ہے اسلام قبول کر کے شہادت کے زمانے تک، 5 ہی سال ملے ہیں ان کو۔
لیکن اپنی جانفروشیوں اور قربانیوں کے ذریعے وہ بلند مقام حاصل کیا ہے کہ کسی اور صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی وفات پر عرش ہل گیا تھا۔ کیوں؟ ایسے ہی یہ سرفروش تھے، ہمیشہ شہادت کے متمنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ایسے من جانب اللہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں تھا ان کو۔ یہ سب سے بڑی بات تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 3 فضیلتیں دی ہیں بقیہ لوگوں سے، خود کہتے ہیں 3 فضیلتیں دی ہیں بقیہ لوگوں سے۔ یہ کہ اللہ کے رسول سے نکلی ہوئی بات کے بارے میں کبھی مجھے شک پیدا نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کبھی شک نہیں پیدا ہوا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح یقین ہوتا ہے مجھے جس طرح نبی کو یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یقین کا درجہ دیکھیے، جس طرح نبی کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بار الہ جو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے، بعینہ ہی اسی یقین کے مرتبے پہ حضرت سعد بن معاذ پہنچے ہوئے تھے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ کبھی میں نے تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد کوئی خیال میرے ذہن کے اندر نہیں آیا، نماز میں کبھی میں نے تب تکبیر تحریمہ کو باندھا ہے، اس کے بعد کبھی کوئی خیال میری زندگی میں نہیں آیا ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ کسی جنازے میں شرکت کرتا ہوں تو کبھی میں دنیاوی معاملات میرے ذہن پہ سوار نہیں ہوتے، بلکہ سوچتا ہوں کہ منکر نکیر اب ان سے سوال کر رہے ہوں گے، یہ حالت گویا کہ مجھ پہ اتر رہی ہے، ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رئیس التابعین کہتے ہیں یہ تینوں احوال جو کہہ رہے ہیں یہ سعد بن معاذ یہ انبیاء کی شان ہوا کرتے تھے، یہ انبیاء کی شان ہوا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سعد بن معاذ کو دے رکھا تھا۔ آئیے اسلام کا واقعہ سنیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھیجا ہے تبلیغ کے لیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بیعت عقبہ اولا ہو چکی تھی اور بیعت عقبہ ثانیہ ہونے والی تھی، ان دونوں کے درمیان کا زمانہ تھا جب مصعب بن عمیر مدینے کے اندر دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ اسعد ابن زرارہ ان کے خالازاد بھائی تھے، یعنی کزن سے، انہی کے گھر میں وہ قیام کیے ہیں۔ غصے میں ایک مرتبہ اسید بن حضیر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کو ہمارے علاقے سے باہر کر دو۔ جب یہ پہنچتے ہیں، یہ واقعہ میں تفصیل سے اسید بن حضیر کی سیرت میں بیان کر چکا ہوں، میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ جب یہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی، مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اچھی بات ہے، سنو، پسند آئی تو قبول کر لو ورنہ رد کر دو، میں کوئی زور زبردستی نہیں کرنے والا۔ کہتے ہیں اسید بن حضیر اچھا ہے، آپ نے ٹھیک مشورہ دیا ہے، نیزہ گاڑتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، بس چند ہی منٹ گزرے اسلام کو قبول کر لیا۔ تفصیل اسید بن حضیر کی سیرت میں دیکھ لیں۔ اب آگے چلیے، جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک اور سردار باقی ہے مدینے کا، اگر یہ بھی قبول کر لے تو سمجھو کہ تمام مدینہ قبول کر لیا، میں جا کے اسے کسی نہ کسی طرح بھیجتا ہوں۔ پھر دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں، سعد بن معاذ سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسید بن حضیر نے کچھ نہیں کیا، لیکن یاد رکھو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، ابھی نکل جاؤ میرے باغ سے، میرے علاقے سے۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ دیر ٹھنڈا ہو جائیے، بیٹھ جائیے، میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، اچھی ہیں تو قبول کیجئے ورنہ رد کر دیجئے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے سعید الفطرت بنایا تھا، قلب سلیم والا بنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، صحیح بات کہی، نیزہ گاڑتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کلام اللہ کی چند آیتیں ہیں کہ ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ اسلام میں قبول ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جائیے، جا کے غسل کر لیجئے اور میرے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے۔ وہاں سے ان کے اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی اسلام قبول کیا ہے، لیکن پورے شعور کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، پورے شرائط کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، صرف کہنے کے بعد اپنی منمانی زندگی کرتے پھرے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا
تو ابو جہل ایک نمبر کا پہلا مسلمان ہوتا، ابو لہب پہلا مسلمان ہوتا۔ ابو جہل و ابو لہب کو بھی معلوم تھا کہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ کل نظام حیات ہے، یہ کل زندگی پہ اپلائی ہونے والا عمل ہے کہ ہمیشہ اب اللہ کی رضا میں اپنی مرضی دے دینا ہے۔ ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیے دو چاہے منمانی کرتے پھرو، ڈانس بھی کرو، تمہارے اپنے کیا ہے رسومات بھی کرو، شادی بھی تم جو چاہے کرتے رہو، جیسے چاہے زندگی گزارتے رہو، پھر ہم کیا کہیں گے پکے سچے مسلمان ہیں، ہمارے مسلمانیت پہ حرف بھی نہیں آتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے خدا کی قسم اتنا آسان تھا مسلمان ہونا، اتنا آسان تھا مسلمان ہونا تو ابو جہل سب سے پہلا مسلمان ہوتا، ابو لہب سب سے پہلا مسلمان ہوتا۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا۔ یاد رکھ لیجئے یہ مسلمانیت دراصل معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے مسلمان کرتا ہے۔ سعد بن معاذ نے پورے شرائط کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ دل کی دنیا بدل گئی، گھر پلٹے، اپنے قبیلے کو جمع کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ دین بدل دیے، کہا کہ باتیں اور رکھو اپنے پاس، سب سے پہلے بتاؤ تمہارے درمیان میرا کردار کیسے ہے، کیسے تم مجھے مانتے ہو۔ قبیلہ بڑا چاہنے والا ہوتا ہے کیونکہ اتنے ہی اچھے عادات و اطوار کے ہوتے ہیں یہ اسلام سے پہلے بھی۔ کل قبیلہ پکار اٹھتا ہے آپ تو کیا ہے بہت بہترین ہیں، بہت دانا ہیں، فطین و ذہین ہو، آپ کی ہر بات مانی جاتی ہے، آپ سرداری کے لائق ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب تک تم لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے تب تک مجھے بات کرنا حرام ہے تم سے۔ ایک ہی بات، ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں سے کیسے کیسے دیکھیے کیسے نمونے ملتے ہیں۔ اچھی بات کے لیے ایسے ہی اپیلیں کی جا سکتی ہیں، اگر اثر و رسوخ رکھنے والا کوئی بندہ ہے تو اس سے نمونہ مل سکتا ہے۔ اپنے ماتحتوں کو جمع کرے، کہے کہ دیکھو اس میں داڑھی والا کون نہیں ہے، دیکھو خدا کی قسم اگر تم نے پھر بھی داڑھی نہیں رکھی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، کر کے دیکھیں کتنے لوگ سدھر جاتے ہیں۔ کبھی کیا ہے ہم نے؟ ہمیں کیا ہے دوستی میں سگریٹ سلگانے کے لیے تو کیا ہے ایک دوسرے کا تعاون حاصل کر لیتے ہیں، بڑی پکچر کی ٹکٹ لینے کے لیے بڑی محبت آ جاتی ہے دوست احبابوں میں، لیکن دین اور اسلام کے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے یا اسلام کی کسی بات کو ٹھکرانے پر کبھی غصہ نہیں آتا ہے، کبھی غصہ نہیں آتا ہے، کبھی حمیت نہیں جاگتی ہے۔ ابھی اسلام قبول کیا ہے، بس 1 گھنٹہ گزرا ہے، آ کے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھے ماننا ہے، دوستی قائم رکھنی ہے، خدا کی قسم تم سے بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہتے ہیں یہ سب سے پہلا قبیلہ تھا جو ایک ہی دن کے اندر کل کا کل مسلمان ہو گیا، صرف ایک کے، ابھی آئے گی بات ان کی بھی، صرف ایک کے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ایک ہی دن میں حضرت سعد بن معاذ کی دعوت سے۔ یہ فضیلت صرف ان کی ہے کہ انہوں نے ایک دن کے اندر ایسی تبلیغ کی کہ کل قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کثرت سے، اور جو بات اللہ کے رسول کہتے دل کے اندر کبھی شک پیدا نہیں ہوتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں برابر پوری سند کے ساتھ بھی حدیث مل جائے نا، بولتے دل مانتا نہیں نا بھائی، کیسا بھائی ہوگا یہ، ان کا دل ماننے کے لیے کیا احادیث ہیں؟ ہاں ہمارے اپنے لوگ ایسے ہو گئے ہیں بہت سے تو تحقیق کے بنیاد پہ الف با نہیں آتا، اٹھا کے بخاری میں ترجمہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو کیا ہے قرآن سے ٹکرانے والی، کہتے ہیں قرآن کیا خاف سے ہے خے سے ہے معلوم نہیں، قرآن قاف سے ہے یا خے سے ہے معلوم نہیں ہے، ترجمہ دیکھ کے کیا کرتا ہے بلند بانگ دعوے کرتا ہے قرآن سے ٹکرانے والی حدیث ہے نا بھائی، یہ ہماری اپنی حالت ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول جو کہتے ہیں ایسے ان کے ذہن میں پیوست ہو کے رہ جاتا ہے۔ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات میں بات، یعنی اس طرح کے جو پرانے حالات مکے میں گزرے ہیں، جس طرح مارا ہے بلال کو، صہیب کو رضی اللہ عنہ، تو ان کی باتیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول مسکرا کے کہے جو کمزور لوگوں کو مارا ہے، اور خاص کر امیہ بن خلف کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، یہ بلال کا آقا تھا جو مکے میں مارا کرتا تھا،
اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بدبخت جو مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے مارا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہی کمزور مسلمان اسے قتل کریں گے۔ مدینے کی بات ہے ابھی، وہ تو سردار مکے میں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس نے جو کمزور سمجھ کے مارا ہے مسلمانوں کو، ایک دن آئے گا کہ یہی کمزور مسلمان اسے قتل کریں گے۔ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ حالانکہ امیہ بن خلف ہے نا، ان کا بڑا گہرا دوست ہوتا ہے، کیونکہ یہ مکے کے سردار ہیں، مدینے کے سردار ہیں۔ جب بھی یہ مدینہ آتا ہے تو ان کے گھر میں ٹکتا ہے، جب بھی یہ مکہ جاتے ہیں تو امیہ بن خلف کے گھر میں ٹکتے ہیں۔ اتنی دوستی گہری ہوتی ہے، لیکن بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے زبان مبارک سے کہہ دیا آپ تو قتل یہی کریں گے، یہ کمزور مسلمان ہی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد، چند دنوں بعد مکہ جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، اور بقیہ ویسے ہی محبت کے انداز میں، وہی دوستی کے انداز میں امیہ بن خلفی کے گھر میں ٹھہرا کرتے ہیں۔ امیہ کیا کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا تمہیں عمرہ ادا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں عمرہ ادا کرنا ہے۔ تو وہ اپنی معیت میں لے کے نکلتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت ابو جہل بھی آ جاتا ہے، یوں گھر کے دیکھتا ہے، اوپر نیچے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ یہ سعد بن معاذ ہے، سید الانصار۔ اچھا یہ ہے، یہ تو مسلمان ہو چکا ہے، کیا تم مسلمانوں کو بھی پناہ دیا کرتے ہو؟ تنزن کہتا ہے ابو جہل امیہ بن خلف سے، یہ تو مسلمان ہو چکا ہے اور تم مسلمانوں کو بھی پناہ دیا کرتے ہو، حفاظت کیا کرتے ہو۔ تو اب تو غصہ آ جاتا ہے سعد بن معاذ کو، کہتے ہیں دیکھ زبان سنبھال کے بات کرو۔ کہتا ہے کہ اگر تم امیہ بن خلف کے پناہ میں نہ آتے تو میں تمہیں دیکھتا کہ کس طرح تم زندہ واپس چلے جاتے۔ وہ ابو جہل سے کہتے ہیں کہ وہ بدبخت، اگر تو مجھے روک کے دیکھ، تیرا کوئی قافلہ مدینے پر سے نہ گزرے گا۔ تو ایسی تندہی سے جواب دیتے ہیں تو امیہ بن خلف کہتا ہے کہ ارے دیکھیے یہ مکے کے سب سے بڑے سردار ہیں، ان سے آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امیہ ہی کے گھر میں رہ رہے ہیں، امیہ ہی کے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن جب حق بات بولنے کی آئی تو پلٹ کے کہتے ہیں کہ امیہ کس سے بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے، اور تمہارے بارے میں میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ کمزور مسلمان تمہیں قتل کریں گے۔ وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ کیا مکے میں آ کے مجھے ماریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن کہہ دیا ہے کہ کمزور مسلمان قتل کریں گے۔ وہ کہاں قتل کریں گے، کیسے قتل کریں گے، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ تو کہہ دیا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کمزور مسلمان تمہیں قتل کریں گے۔ دیکھیے کیسی بات کو مانتے ہیں خود مشرکین بھی اللہ کے رسول کی، اندر سے ڈر جاتا ہے، ہلکے رہ جاتا ہے۔ کیا وہ مکے میں آ کے مجھے ماریں گے، یہ پوچھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن تمہیں ماریں گے ضرور ضرور، اتنا تو ہمیں پتہ ہے۔ پھر یہ آگے بڑھ کے واپس خاموش ہو جاتے ہیں، دونوں عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب آگے چلیے، 2 ہجری کے واقعات میں غزوہ بدر پیش آتی ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلتے ہیں۔ مقابلہ دراصل اصل میں نکلنے کا کاز جو تھا وہ جنگ نہیں تھی، وہ تھا ایک قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ نکلنے کے بعد معلوم ہوا کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، لیکن جنگ کے لیے قریش تیار ہو کے آ رہے ہیں۔ تو اب تو اللہ کے رسول، پہلے مطلب کیا تھا، جنگ نہیں تھی، قافلے کو روکنا تھا، لیکن اب مسئلہ کیا ہے، جنگ پیش آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کیے میٹنگ کے لیے، کہا دیکھو ہم جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، قافلے کے لیے نکلے تھے، اب مشورہ دو ہمیں کیا کرنا ہے۔ جنگ کا جواب جنگ سے دینا چاہیے، نہیں واپس پلٹ جائیں ہم مدینہ۔ سب سے پہلے ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، بڑی زوردار تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم اپنا بال ہم آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کہیں بھی کہیں، کچھ بھی کہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، خواہ مدینے کے اندر ہو خواہ مدینے کے باہر۔ پھر عمر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسی ہی زوردار تقریر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول پھر پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ انصار زبان کھولیں، کیوں؟ دراصل انصار ہی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور معاہدہ اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم مدینے کے اندر آپ کی حفاظت کریں گے، ان کی اگریمنٹ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے ہم حفاظت کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول سمجھتے ہیں کہ انصار مجھے جواب دیں گے تو میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ تو سعد بن معاذ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شاید آپ کا اشارہ میری طرف ہے، ہم لوگوں کی طرف ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم کود جائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں حکم دیا جا رہا ہے، موت ہماری منتظر ہے، کوئی بات نہیں سوچیں گے۔ آپ کا حکم
اسی کے لیے ہم اپنا تن من دھن بال بال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح مقداد بن اسود کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جس طرح موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ایسے کہنے والے نہیں ہیں اللہ کے رسول۔ اگر آپ آگ میں کود جانے کا حکم دیں، برق غمات تک پہنچ جانے کا حکم دیں، سمندر میں کود جانے کا حکم دیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ جب موسیٰ نے بلایا تھا جہاد کے لیے اپنی قوم کو، بدبخت قوم نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور اپنا رب جائیے، فَقَاتِلَا، دونوں لڑیے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ ان کے اقوال تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اب ہم جنگ لڑیں گے۔ جو قافلہ جس کے لیے آیا ہے وہ تو چلا گیا، لیکن اب جو جنگ کے لیے آ رہے ہیں ہم ان سے جنگ لڑیں گے۔ غزوہ بدر جب پیش آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت جلد مسلمانوں کو فتح دے دیتے ہیں۔ 70 سرداروں کو مسلمان قتل کرتے ہیں، بڑے بڑے سردار، اور 70 سردار قید ہوتے ہیں۔ 70 قتل، 70 قید، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جب یہ سنتے ہیں تو یقین نہیں کرتے، ایک دوسرے کو چھو کے دیکھ لیتے ہیں کہیں خواب میں تو نہیں ہیں ہم۔ جب یہ خبر آتی ہے مکے کو، اور مکے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے کل سردار ختم ہو گئے، 70 مارے گئے، 70 قید میں ہیں، تو وہ اٹھ کے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھو کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہوش میں تو ہے نہیں، خواب کی کیفیت میں دیکھ رہے ہیں سب کچھ، کیسے ہو گیا یہ سب کچھ، اتنی بے یقینی ہوتی ہے ان کو۔ تو جنگ کے اختتام پہ قتل ہونے والوں میں امیہ بن خلف نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کا کرنا کیسے ہے۔ جنگ ختم ہو گئی، امیہ بن خلف بھی بڑے بڑے سرداروں میں، ابو جہل جنگ ہی میں مر گیا ہے، جنگ ہی میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن امیہ بن خلف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، اب دیکھیے کیسے پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ ہم کو یقین نہیں ہوتا، مشرکین مکہ کو یقین ہے اللہ کے رسول کی باتوں کا، آج ہمارے لیے یقین نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین کرتے تو یہ حالت پہ پہنچتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں دیکھیے مشرکین کو بھی یقین تھا، اب امیہ بن خلف قتل تو نہیں ہوا میدان جنگ کے اندر، لیکن گرفتار ہو گیا۔ کن کے ہاتھوں؟ عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھوں۔ روایتوں میں آتا ہے جب وہ آیا تھا نا اسیر بن کے، تو اس نے کیا کیا کہ فوراً پناہ بھی لے لی عبد الرحمن بن عوف سے کہ دیکھیے مجھے پناہ دے دے، میں قیدی بن جاتا ہوں، جو چاہے فدیے دے دیتا ہوں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مکے کا بڑا سردار ہو سکتا ہے، کیا ہے بعد میں اسلام بھی قبول کر لے، بہر کیف ہمیں اللہ کے رسول کے پاس سپرد کر دینا چاہیے، یہ کہہ کے کیا کیا انہوں نے باندھ لیا اور باندھ کے حفاظت سے لے جا رہے ہیں کہاں؟ اللہ کے رسول کے پاس پیش کرنے کے لیے۔ اگر پیش ہو جاتا نا مسئلہ کچھ دوسرا ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ قتل ہوگا۔ اب دیکھیے رب العزت اوپر سے کیسے انتظام کرتا ہے۔ اب یہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، دور سے حضرت بلال دیکھ لیتے ہیں امیہ بن خلف کو، اور یہ امیہ بن خلف کون ہے؟ انہی کا آقا ہے مکے کے اندر۔ بدبخت نے کیا ہے، جب تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہے اور چٹان کو رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ اسی سے ان کی پیٹ پگھل کے اسی کے خون اور پیپ سے وہ ریت ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی، تو شام اٹھا کے کیا کرتا تھا، کسی کمرے میں بند کر دیتا تھا، اور یہ روز کا معمول تھا امیہ بن خلف کا حضرت بلال کے ساتھ۔ حتیٰ کہ کیا ہے، وہاں پر پیٹ میں نہ گوشت کی جگہ باقی تھی نہ چربی کی جگہ باقی تھی، صرف سفید چمڑی تھی وہاں پر۔ حضرت بلال کا حال یہ تھا۔ تو وہ دراصل غصے میں جب دیکھتے ہیں کہ بلال امیہ بن خلف کو حضرت عبد الرحمن بن عوف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ایک چیخ مارتے ہیں کہ او لوگو، اللہ کے بندوں، دیکھو یہ اللہ کا دشمن بڑے حفاظت سے جا رہا ہے، اس کو چھوڑنا مت۔ اب تو کیا ہے، حضرت بلال بھی آگے بڑھے، اطراف و اکناف کے صحابہ بھی آگے بڑھے، ہر کوئی تلوار نکالتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ لوگوں کچھ ٹھہرو، اللہ کے رسول کے پاس ہی پہنچ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو۔ نہیں، وہ آگے پڑھ کے بھی حفاظت کرنے نہیں، اندر سے لے کے کیا کرتے، قتل کر دیتے ہیں اس کو۔ اس طرح معاملہ تمام ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی بالکل صحیح ہو گئی۔ کمزور مسلمان جو حضرت بلال کو جو کچھ کیا کرتا تھا، حضرت بلال ہی نے اس کو قتل کیا۔ آگے بڑھیے، 3 ہجری کا واقعہ ہے، احد پیش آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے مشرکین مکہ پوری تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کریں گے۔
بعض صحابہ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر رہ کر لڑیں گے مدینے کے اندر. بعض جوشیلے نوجوان صحابہ کی رائے ہوتی ہے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر نکل کے لڑیں گے. کیوں اندر رہنا، کیوں دشمن کا انتظار کرنا، آگے بڑھیں گے، ہم خود آگے بڑھ کے باہر نکل کے لڑیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ اندر رہ کے لڑیں گے. لیکن جب جوش خروش دیکھتے ہیں صحابہ کا تو کہتے ہیں کہ اچھا میں اپنی رائے تبدیل کر لیتا ہوں کہ باہر نکل کے لڑیں گے. یہ کہہ کے اللہ کے رسول گھر جاتے ہیں. کیوں؟ ہتھیار سجانے کے لیے. اللہ کا رسول ہتھیار سجا رہا ہے، زرہ پہن رہا ہے، تلوار لٹکا رہا ہے. اللہ کے رسول جنگی ہتھیار سجانے کے لیے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. تو سعد بن معاذ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ انصاری نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کے رسول کی رائے تھی. اللہ کے رسول کی خواہش تو شاید مدینے کے اندر رہ کر لڑنے کی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا ہے باہر نکل کے لڑنے کی حامی بھر لی ہے. لیکن خدا کی قسم رسول کی خواہش کا احترام کرنا ہمارا اولین فرض ہے. جیسے ہی باہر نکلیں تم سب مل کے کہنا کہ اے اللہ کے رسول ہم اندر رہ کے لڑنے پر بھی راضی ہیں آپ کے ساتھ. تو اللہ کے رسول جب ہتھیار سجا کے آتے ہیں باہر، صحابہ جمع ہو کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کی جو خواہش ہے وہی ہماری خواہش. آپ اندر رہ کے لڑنا کہتے ہیں تو ہم اندر رہ کے ہی لڑیں گے. تو اللہ کے رسول مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ نبی جب ہتھیار سجا کے باہر نکلتا ہے تو جنگ کے بغیر نکالتا نہیں ہے. یہ نبی کی شان کے منافی ہے کہ وہ ہتھیار سجا لے پھر بغیر جنگ کے اس کو نکال دے. یہ نہیں ہو سکتا. اب تو چلنا ہی چلنا ہے، باہر نکل کے ہم لڑیں گے. تو اس طرح غزوہ احد میں یہ شرکت کرتے ہیں. اب آگے بڑھیے. غزوہ خندق کے واقعات جن میں شہادت پاتے ہیں. 2 ہجری میں بدر، 3 میں احد، 5 میں خندق. اس کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب. حزب کہتے ہیں جماعت کو، احزاب کہیں گے بہت سی جماعتیں مل کے اللہ کے رسول اور مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے احزاب کہا گیا. اسی سے سورہ ہے سورہ احزاب. تو بہت سے جماعتیں مل کے قریش کے 10,000 کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے ہیں کیا رائے ہے تمہاری، کیا کیا جائے؟ ہماری کل تعداد ملا کے 3,000 نہیں ہے، جبکہ یہاں پر آنے والا لشکر کیا ہے پورا 10,000 کا لشکر ہے. مدینے کے اندر داخل ہو جائے تو بس تو کیا ہے پھر اس کے بعد انہی کا غلبہ ہو جائے گا، کیا کیا جائے؟ صحابہ کہتے ہیں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. لیکن سب سے اہم رائے حضرت سلمان فارسی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم خندق کھود لیں گے. اور یہ طریقہ کار مکے کے اندر نہیں ہوتا ہے، مدینے کے افراد کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ طریقہ کار ایران کے جنگوں کے اصولوں میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اطراف میں بہت بڑا گڑھا کھود لیتے ہیں تاکہ کوئی جانور کوئی گھوڑا بھی پھلانگ نہ سکے. حضرت سلمان فارسی فارس کے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے جنگی طریقے ہیں کہ ہم مدینے کے اطراف خندق کھود لیں گے. ایک طرف تو پہاڑ ہے مدینے کا، اب یہاں سے تو نہیں آ سکتے، سامنے سے آئیں گے تو اب سامنے سے ہم خندق کھود لیں گے. 20 میل لمبی خندق، 60 فٹ گہری خندق. صرف چند دنوں کے اندر صحابہ سب مل کے، اب یہاں پر خندق کھودنے کے لیے کیا نہیں ہے، الگ الگ مشینیں، ڈرلنگ مشین وغیرہ نہیں لے کے آ رہے ہیں، نہ اس وقت تھی. یہاں معاملہ کیا ہے، ہاتھوں سے کھود رہے ہیں. اور کھودنے والوں میں کون شامل ہیں؟ سرزمین پر چلنے والے مقدس گروہ کے افراد شامل ہیں. ابو بکر شامل ہیں، عمر شامل ہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. اپنے دامن میں مٹی اٹھا اٹھا کے لانے والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم غلاموں کے لیے رہنے دیجئے، آپ آرام سے بیٹھ جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، جہاد کے اندر فضیلت حاصل کرنے والا ثواب جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، جس کے تم طلبگار ہو میں بھی اسی کا طلبگار ہوں. میں بے نیاز نہیں ہوں ثواب سے، میں بھی اسی کا طلبگار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دامن میں مٹی بھر بھر کے لا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ زندگی تو اصل زندگی آخرت کی زندگی. یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا مزہ ہے، یہ کیا آرام ہے؟ ارے یہ تو وقتی طور پر ہے، ایک آزمائش. یہاں کوئی زندگی نہیں ہے،
کوئی عیش نہیں ہے. دیکھیے لفظ عیش کا لفظ آیا ہے ہمارے لیے کیا ہے جی؟ فلموں میں اب تو گانے کیا ہیں؟ ایک مرتبہ ملتی کہتے زندگی عیش کر لینا کہتے، بعد میں نہیں ملی کہتے انجوائے کر لو. یہ ذہن بنا رہا ہے میڈیا ہمارا. ہم نوجوانوں کا بدبختی کیسے آتی ہے ہمارے اندر؟ خدا کی قسم یاد رکھ لیجئے، بہت بڑا عقیدتاً اصول بن گیا ہے آج ہم مسلمانوں کا. زبان سے کہتے نہیں کہتے یہ دوسری بات ہے، عقیدتاً یہ اصول کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے دنیا میں، عیش کر لینا بعد میں نہیں ملے گی. اسی وجہ سے کیا کرتا پورے خواہشاں پورے کر ڈالتا کہتے انہیں شادی میں کی کہتے ایک مرتبہ نہ مولوی صاحب کرتا سو. کون بولے ایک مرتبہ؟ 4 مرتبہ کرو، تمہارے لیے تو اجازت ہے. تمہیں ہندوؤں کا اصول لے کے سمجھ گئے ایک مرتبہ کرنا. 4 مرتبہ کی کھلی اجازت ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے شروع ہی کیے 2 سے، ایک سے نہیں بولا. نکاح کرو کیسے؟ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو بولا، 1 کرو بولا نہیں. 1 کب کرو؟ ڈر رہا تو 1 کرو بولا، تب بولا. ہاں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اگر تمہیں ڈر ہو جائے تب 1 کرو، کرنا تو 2 3 3 4 4 کرو. تم نہ کون بولا 1 کرو؟ تمہیں ہندوؤں کی رسم لے لیے، سمجھتے ہیں ایک کے اوپر کرو تو بہت بڑی حق تلفی کرتے. کہا مولوی صاحب کیسا بوسش کو آتی، کئی کو جاتی، جو آتی اس کا حق اسے دو. مرد کے لیے اللہ نے خود بنایا، اللہ جانتا ہے اس کے جذبات کیا ہیں. عورتیں پریشان نہ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے فوری طور پر 2 کرو بولنا. مقصود یہ ہے کہ ایک عقیدہ جو بن گیا ہے، ہاں خواتین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عقیدہ جو بن گیا ہے نا یہ غلط ہے، یاد رکھ لیجئے. اسی طرح یہ اصول بھی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے نا کہ ایک مرتبہ شادی ہوتی، ایک مرتبہ زندگی ملتی، عیش کر لو، مزے کر لو. ارے یہ زندگی امتحان میں ملی ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں ملی ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ یہ زندگی امتحان میں ملی ہے، تمہیں عیش کے لیے نہیں ملی ہے. عیش وہاں ہے، ہمارا عیش وہاں انتظار کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں عیش تو وہاں کا عیش آخرت کا. اسی لیے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ تو مغفرت کر دے مہاجرین کی و انصار کی. مٹی بھر بھر کے لا رہے ہیں، بڑے واقعات تفصیلی ہیں، لیکن مجھے کیا ہے آگے بڑھنا ہے ان کی سیرت پہ. تو ایسا زمانہ ہوتا ہے، اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن. آپ پوچھیں گے کیسے؟ باہر تو 10,000 کا لشکر پڑا ہوا ہے، اندر جو منافقین ہوتے ہیں وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں کہ اچھا موقع ہے، ہم اندر بیٹھ کے چھڑاں گھونپ سکتے ہیں. پیچھے سے جو منافقین ہوتے ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب اس پہ تر رہا یہ کہ جو قبائلی جنگجو ہوتے ہیں نا، جن کے لیے کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو کنوار جاہل قسم کے ہوتے ہیں مدینے کے اطراف میں قبائلی لوگ، یہ اطفان نامی ایک قبیلہ ہوتا ہے، یہ بھی مل کے آتے ہیں کہ اچھا موقع ہے جی، ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، ہم بھی کچھ ہاتھ مار کے لے کے چلے جائیں گے مسلمانوں سے. اب اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ 3 طرفہ دشمن، ادھر مشرکین، اندر منافقین و یہود، اور ادھر طرف کیا ہے قبائلی اطفان والے. تو ان کا جو سردار ہوتا ہے عینہ بن حسن، اس کو اللہ کے رسول خفیہ طور پہ بلاتے ہیں کہ بھائی کم از کم تو آ، تیرے سے بات چیت کرنی ہے. وہ آتا ہے، بڑے ہی تم تراخ کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی جنگی فوجیں ہوتی ہیں، 4,000 کا لشکر ہوتا ہے ساتھ میں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھو ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، کسی طرح تم معاہدہ کر مصالحہ کر تم واپس چلے جاؤ، کیا لے کے جا سکتے ہو چلے جاؤ. وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک شرط پہ میں چلے جاتا ہوں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا؟ کہتا ہے کہ مدینے کی جتنی پیداوار ہوتی ہے سال کے کھجوروں کی، اس کی آدھی پیداوار مجھے دے دینا، آدھی تم رکھ لینا. یہ شرط اگر قبول کرتے ہیں تو میں اپنا لشکر لے کے چلے جاتا ہوں. اللہ کے رسول سوچتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، کم از کم یہ تو ٹلا تو 2 دشمن رہیں گے، اگر یہ رہا تو 3 دشمن ہو جائیں گے ہمارے، اور حالت ہماری بڑی نازک ہے. تو فوری طور پر سید الانصار کو بلاتے ہیں، سعد بن معاذ کو، اور دوسرے سرداروں کو بھی بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ اگر مدینے کی آدھی پیداوار دے دو گے تو یہ اپنا لشکر لے کے چلا جائے گا. جوش ایمانی سے اس کھڑے ہوتے ہیں سعد بن معاذ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ نہیں، صرف آپ ہم کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیے فہم کیسا ہے صحابہ کا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر حکم ہے تو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کر ڈالی، اللہ کا حکم ہے.
اگر یہ حکم نہیں ہے صرف آپ ہم کو بچانے کے لیے تدبیر کر رہے ہیں تو خدا کی قسم جب ہم مشرک تھے تو ایک دانہ کھجور کا ان لوگوں کو نہیں دیتے تھے، اب جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے امی موحد بنایا ہے تو ہم آدھی پیداوار دیں گے، بدبختوں کو ایسے ہی روانہ کیجئے واپس، دیکھ لیتے ہیں کتنا جنگ کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہو کے دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جاؤ جو چاہے کرنا ہے کرو۔ اب یہ واپس نکل کے آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تو اور کٹھن مرحلہ شروع ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، تین طرح کے دشمن، اور ہر دن کوئی نہ کوئی اچانک تیر آ کے لگے اور شہید ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ پورے جوش خروش کے ساتھ زرہ پہنے ہوئے، تیر اٹھائے ہوئے، تلوار اٹھائے ہوئے، جنگ کے لیے رجز پڑھتے ہوئے، اشعار، جنگی اشعار پڑھتے ہوئے، کہتے ہوئے جا رہے ہیں حضرت سعد بن معاذ کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جنگ کے میدان میں جب موت کا وقت آ جاتا ہے، واقعتاً موت کتنی پیاری لگتی ہے۔ ہاں کیا لگتی ہے؟ غلطی نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، بالکل صحیح ہے۔ ہاں ایک شہادت پانے والے کی تمنا یہی ہوا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے جنگ کے میدان میں تو موت کتنی پیاری لگتی ہے، یہ کہتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں تو پاس میں ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے حضرت عائشہ سے باتیں کرتی ہوئی۔ ماں کہتی ہے کہ خدا کی قسم صحیح کہا بیٹا، لیکن لیٹ نہ ہو جائے، جلدی آگے بڑھ جا، جلدی آگے بڑھ جا۔ یہ کہتے ہوئے تو لیٹ کر رہا ہے یہاں پر، آگے بڑھ جلدی جا، ابھی تک تو شہادت حاصل نہیں کیا ہے۔ اب یہ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ نظر ڈالتی ہیں تو کہتی ہیں کہ کاش کہ حضرت سعد بن معاذ کی زرہ کچھ لمبی ہوتی، یعنی جو تلوار وہ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوتے ہیں اس ہاتھ تک جو زرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے وہ زرہ کچھ چھوٹی ہوتی ہے، ہاتھ کا یہ حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فوری طور پر خطرہ بھانپ لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ کاش سعد بن معاذ کی زرہ کچھ لمبی ہوتی، یہ حصہ بھی ڈھانپا ہوا ہوتا تو تیر نہ لگتا، یعنی ایک اندیشے کے طور پہ، اور یہ اندیشہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ لے کے تلوار لے کے نکلتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں جنگ کے میدان میں، خندق کے آس پاس میں، تو وہاں سے ایک مشرک نکلتا ہے اور یہ کہہ کے تلوار مارتا ہے کہ لو میں دشمن ہوں، اگر مقابلہ کرتے ہو تو کرو، اور بعینہ ہی اسی زرہ کے وہ کھلے ہوئے حصے پہ لگاتا ہے وار، جہاں سے یہ رگ ہے نا، یہ بھی رگ جاں ہے، ایک رگ یہاں پر رگ جاں ہے، ایک رگ یہاں پر بھی ایک رگ جاں ہے، دراصل یہ رگ کٹ جاتی ہے ان کی اور خون کا فوارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، فوری طور پر ان کو اٹھائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور سب سے پہلے خود طبیب بن کے اللہ کے رسول انہی داغتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں خون کھڑانے کا علاج یہی تھا کہ داغا جائے، زخم کو داغتے ہیں تاکہ خون کھڑ جائے۔ یہ بھی بہت مشکل علاج ہے، یاد رکھ لیجیے، اچھے سہ نہیں پاتے۔ اب تو کیا ہے بہت سے آپریشنز وغیرہ آ گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہی ایک علاج تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم کو داغ کر کیا کرتے ہیں، اس کے خون کو ٹھہراتے ہیں، پھر اس کے بعد خصوصی طور پر ایک خیمہ تیار کر لیتے ہیں اور اس خیمے میں ایک طبیبہ کو، ایک صحابیہ کو ان کی خدمت میں معمور کر کے کہتے ہیں کہ تم ان کے لیے کیا ہے خدمت کرتی رہنا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خون تو کھڑ جاتا ہے لیکن ہاتھ ورم آ کے بالکل پھک جاتا ہے، یعنی اس کو سیپٹک کا معاملہ ہو گیا تھا۔ اب اسی حالت میں وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر قریش سے جنگ اور باقی ہے تو میری زندگی کو بھی باقی رکھ۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے اصحاب رسول اللہ ہیں، کیسی کیسی تمنائیں ہیں۔ دیکھیے جب اسلام کو صحیح طور پہ سمجھ لیے، اس دنیا کی بے لذتی کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور جنت اور آخرت کے صحیح معنوں میں ان کے اندر لذتیں اور اس کے بارے میں صحیح خیال اور عقیدہ بن گیا تو کیسی کیسی تمنائیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے زندگی میں دنیا میں جینے کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر اور قریش سے جنگیں ہیں تو میری زندگی کو باقی رکھ، کیونکہ میں قریش سے لڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ تیرے رسول کو انہوں نے بڑی اذیت دی ہے۔ کیوں باقی رکھ مجھے؟ میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں کیونکہ بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت دی ہے۔ اگر قریش سے مقابلہ ختم ہو گیا ہے تو یہی زخم کو میری شہادت کا وجہ بنا دے، یہی زخم کو میری شہادت کی وجہ بنا دے۔ یہ دعا کرتے ہیں حضرت سعد بن معاذ۔ اور اسی اسنا میں ایک اور واقعہ بھی ہوتا ہے، بنو قریظہ کے معاملے کا واقعہ، جن کے لیے حکم بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کو بلاتے ہیں
اور آ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں، ایسا ٹھیک فیصلہ کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آسمانوں پر جو فیصلہ ہوا ہے سعد بن معاذ میں زمین پر وہی فیصلہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ چاہتے تھے بعینہ ہی بنو قریظہ کے معاملے میں سعد بن معاذ نے بھی وہی فیصلہ کیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے، واپس پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سچوں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اب آگے چل کے کوئی قریش سے بڑی جنگ نہیں تھی، حدیبیہ آنے والی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موت دیا ہے۔ کیسے کہ اچانک ایسے ہوا کہ ایک بکری ان کے خیمے میں داخل ہوئی اور اپنی لات جو ماری کہ وہ زخم جو بندھا ہوا تھا کھل گیا، اور اس فوارے کے طور پہ خون رسنا لگا اس زخم سے، کہ حتیٰ کہ وہ خیمہ پورا بھر گیا، حتیٰ کہ کیا ہے بہتا بہتا گلی تک آ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، جو میں نے آغاز میں بتا دیا ہے، کس طرح اللہ کے رسول دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخری حالت ہے، تو خود ان کا جسم لے کے زانوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار زار روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرش الہی ان کے لیے لرز اٹھا، حتیٰ کہ آگے جا کر بھی اصحاب رسول اللہ سعد بن معاذ کے بارے میں بڑے ہی عزت و احترام سے نام لیتے ہیں ہمیشہ۔ اور ان کی سب سے بڑی فضیلت والی یہ دلیل ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے تھے عجم سے، ریشم کے کپڑے، بڑے ہی نرم گزار ریشم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو صحابہ نے دیکھا تھا۔ صحابہ نے جب اس کی نرمی کو دیکھا تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے اسپنج کی طرح ہوتا ہے، یعنی ریشم اگر اصلی تو ہم دیکھتے نہیں، بہت کم ہے، اگر اصلی ہونا اتنا بڑا ریشم آپ کو صرف چٹکیوں کے اندر آ جائے گا، اتنا نرم ہوتا ہے ریشم، اصل میں وہ اسپنج کی طرح ہوتا ہے وہ۔ اب وہ نرمی دیکھ کے کیا کر رہے تھے کہ تعجب کر رہے تھے کہ واہ کیسا ریشم ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا اس ریشم سے تعجب کرتے ہو اس کی نرمی کو دیکھ کر؟ یعنی وہ ایک جھبا تھا وہ جو آیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت سعد بن معاذ کو جنت میں ملنے والا رومال اس سے زیادہ نرم ہے۔ کہا حضرت سعد بن معاذ کو جنت میں ملنے والا رومال اس ریشم سے زیادہ نرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کر کے رکھا ہے۔ تم یہ چھوٹے چھوٹے ریشم کو دیکھ کر تم تعجب کر رہے ہو کہ کیسا نرم ریشم ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد بن معاذ کو دے رکھی ہیں۔ یہ فضائل ایسے ہی نہیں مل گئے، کل عرصہ دیکھ لیجئے آپ۔ 1 ہجری میں اسلام قبول کیے ہیں، 5 ہجری میں شہادت پائی ہے، صرف 5 سال کا عرصہ ملا ہے۔ 5 سال پہلے شرک بت پرستی کے گھٹا ٹوپ ادھیریوں کے اندر ملوث تھے، لیکن اسلام کی دولت ملی۔ 5 سال میں وہ قربانیاں دی، زندگی میں وہ کارنامے انجام دیے، رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے جتنے مسلمان آ رہے ہیں سب کے لیے نمونہ بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی موت سے عرش لرز اٹھا۔ تو یاد رکھ لیجیے یہ تمام چیزیں حاصل کیسے ہوئی؟ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا، اس اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا، یہ 2 صفات ہیں ان کے اندر۔ جب بھی آج بھی موقع ہے، جب بھی کوئی مسلمان اس تہیے کے ساتھ اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندیاں ایسے عطا کرتا ہے، ایسے کہ اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق دے، اس کے دین پر نثار ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی اصحاب رسول اللہ جیسی قربانیاں، اس کا عشر عشیر کم از کم ایک حصہ تو ہمیں عطا کر دے کہ ہم بھی جانثاری کے طور پر اللہ کے دین کے لیے اٹھیں۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔